اپنی ویب سائٹ کی طرف، ویب کنٹینٹ کی طرف کہ ہم نے ویب کنٹینٹ کس طرح سے لکھنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، لکھتے بھی ہوں گے۔ جی سب کو اسکرین کلیئرلی نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو ہماری ریکارڈنگ بھی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، اور انٹروڈکشن کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ ہم آج ویب کنٹینٹ رائٹنگ دیکھ رہے ہیں کہ ویب کنٹینٹ ہمیں کس طرح سے لکھنا ہے، کمپنیز ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ویب کنٹینٹ میں آپ کو کیا کیا چیزیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے۔ فار ایگزامپل اب یہ ایک کمپنی ہے، اس کا آپ دیکھیں گے فرسٹ آف آل انہوں نے ٹائٹل دیا ہوا ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے، یہ 2 لائنز پہ ان کا ٹائٹل آ رہا ہے۔ گروپ ڈسکشن میں کہہ رہے تھے کہ ٹائٹل 150 ورڈز کا ہونا چاہیے، مجھے لگتا ہے یہ بائی مسٹیک تھا، ٹائٹل 150 کریکٹرز تک ہونا چاہیے۔ کریکٹرز اور ورڈز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کریکٹرز جو ہمارے الفابیٹس ہوتے ہیں ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں کریکٹرز میں۔ فار ایگزامپل اگر یہ فائر بیس ہے تو اس میں 8 کریکٹرز ہیں اور یہ ایک ورڈ بن رہا ہے، تو 150 کریکٹرز کا آپ لوگ ٹائٹل رکھ سکتے ہیں۔ ویب کنٹینٹ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم بلاگس کو دیکھ لیتے ہیں، بلاگس کا آئیڈیا ہم کاپی کرتے ہیں، اسی طرح سے لکھتے ہیں نا بلاگ، لیکن ویب کنٹینٹ میں ہمیں تھوڑا یونیک ہونا پڑتا ہے، ہمیں اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، جس فیلڈ پہ آپ لکھ رہے ہیں، جس ویب سائٹ پہ لکھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ ویب سائٹس کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے میتھڈالوجی بتائی تھی، آپ ایٹ لیسٹ 10 ویب سائٹس کو سرچ آؤٹ کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے کنٹینٹ لکھا ہوا ہے، موسٹ پاپولر کیا جا رہا ہے، اور آپ اس سے کریٹیو ٹائٹل کریٹ کریں گے، کیونکہ اس میں کاپی کرنے کی یا کنٹینٹ کے سٹائل کو بھی کاپی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پھر کمپنیز لائک نہیں کرتی۔ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج کل کون کون سی ویب سائٹس پاپولر ہیں، کیونکہ بلاگس تو بہت زیادہ ہیں لیکن پاپولر ویب سائٹس وہی ہیں جن کا ان کو بھی پتہ ہوگا، تو وہ پھر اس چیز کو بھی چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ جس رائٹر کو ہم نے ہائر کیا ہے وہ کہیں کاپی تو نہیں کر رہا۔ تو ویب کنٹینٹ اس کا میں آپ کو اگر ریٹ بتاؤں نا، ویب کنٹینٹ بلاگ کے نسبت ڈبل ریٹ میں جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں ایک بلاگ لکھ رہی ہوں 1 روپی پر ورڈ پہ، تو میں ویب کنٹینٹ کے 2 روپی چارج کروں گی۔ اور اتنا بھی ہو سکتا ہے جیسے ان کے جو ہوم ٹیبز ہوتے ہیں نا، یہ جو فرسٹ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہوم ٹیب ہے، ہوم ٹیب کا کنٹینٹ ہمیشہ کوسٹلی ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس میں ٹائٹل آ جاتا ہے، اس میں سلوگن آ جاتا ہے، سلوگن ہوتا ہے 2 اور 3 ورڈز کا، انہوں نے سلوگن اپنا ایڈ نہیں کیا ہوا، اور ان کا ٹائٹل ہے فائر بیس ہیلپس یو بلڈ اینڈ رن سکسیزفل ایپس۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، انٹرو دیا ہوا ہے کہ ان کی ویب سائٹ کس کے اباؤٹ ہے، تو یہاں پہ میں نے کھولی ہوئی ہے اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی ویب سائٹ، تو انہوں نے اپنا سلوگن ایڈ نہیں کیا ہوا۔ سلوگن موسٹلی جو ریئل اسٹیٹ ہوتے ہیں اور جو الیکٹرانکس اور پروڈکٹس والی ہوتی ہیں نا کمپنیز، وہ سلوگن یوز کرتی ہیں تاکہ وہ مارکیٹ میں ایک اپنی پہچان بنا سکیں، ان کے نام کے ساتھ ان کا سلوگن بھی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل سلوگن کیسے ہوگا، جیسے جیز کے ساتھ ہوتا ہے جیز اپنا ہے، تو یہ اپنا ہے کیا ہے، جیز کا سلوگن ہے، تو کافی کمپنی سلوگن کا بھی کہتی ہیں۔ تو جی ٹائٹل کی سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ ٹائٹل کے بعد ہوتا ہے ہمارا ویب سائٹ کا انٹروڈکشن، انٹروڈکشن 2 اور 3 لائنز میں ہوتا ہے، جس طرح سے انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ 2 لائنز کا انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ انٹروڈکشن میں بھی آپ نے دوسری ویب سائٹس کو دیکھنا ہے، جب آپ 10 ویب سائٹس ریڈ کریں گے نا،
आप थोड़ा थोड़ा सबका कंटेंट पढ़ेंगे ना, आप अपना बहुत ही अमेजिंग कंटेंट बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट 2 वेबसाइट को फॉलो कर लेते हैं जिनका कंटेंट उसको उनको अच्छा लगता है, और उसी में थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं जो कि फिर देखने वाले को भी इतना ज़्यादा न्यू नहीं लगता, क्योंकि देखा हुआ तो सबने होता है, तो वो चीज़ उनको न्यू नहीं लग रही होती। इंट्रोडक्शन के बाद आ जाता है सेक्शन, स्टार्ट हो जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। सर्विसेज, अब ये जितना भी आप कंटेंट देख रहे हैं, सबका सब कंटेंट वो कंटेंट राइटर से लिखवाते हैं सेक्शंस बनवा के। अब फॉर एग्जांपल ये होम पेज है, तो होम पेज का आप उनको इसी वे में ही लिख के देंगे। आप उनको बताएंगे, टाइटल की हेडिंग बनाएंगे, उधर टाइटल लिखेंगे। इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाएंगे, उसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर नीचे देखेंगे कि क्या चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ तो ये बनी बनाई वेबसाइट है ना, तो वो क्या करेंगे, जो लोग आपको वेबसाइट देंगे वो होगा एक टेम्पलेट। अब टेम्पलेट में मोस्टली जो होता है ना, वो और लैंग्वेजेस का कंटेंट होता है, मतलब वो रीडेबल भी नहीं होता, उसका कोई मतलब भी नहीं होता, वो एक डमी डाटा होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या लिखना है? उसमें होता है जो उनके मेन पॉइंट्स होते हैं ना, मेन हेडिंग्स होती हैं, जैसे ये बिल्ड है, रिलीज है, इंगेज है, ये उनकी बनी हुई होती हैं पहले से। अगर वो किसी अच्छे वेब डेवलपर से बनवाते हैं ना, तो ये सारी हेडिंग्स उनको प्रोवाइडेड होती हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हमने यहाँ पे क्या क्या लिखना है। जो मैंने वेबसाइट के कंटेंट्स लिखे हैं उनके टेम्पलेट्स में वो आपको खुद ही हेडिंग्स वगैरह सेट करके देते हैं, पोर्शंस पे हेडिंग्स लगा के देते हैं कि आपने यहाँ क्या क्या लिखना है, तो उसके हिसाब से आप लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने जी छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होता है। अब देखें, अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये एक लाइन भी नहीं बनेगा अगर आप इसको वर्ड पे लिखेंगे। ये जो चीज़ दी हुई है ना, ये एक लाइन भी नहीं बन रही, और आपको इसको इतना यूनिक करके लिखना पड़ता है ना कि इसमें इतनी मेहनत होती है आपकी। मुझे फर्स्ट मंथ अपनी जॉब का वेबसाइट कंटेंट में लगा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम उनको इतना पसंद भी आया था। अब देखें, एक और हेडिंग आ गई है फायरबेस एक्सटेंशंस की। उनके डमी में जो हेडिंग होगी वो कहेंगे आपने यही नहीं लिखनी, हमने आपको हायर किया, आप इसको थोड़ा चेंज कर लें। अब फायरबेस एक्सटेंशंस है, मैं इसको चेंज कैसे करूँगी? ये तो बता रहे जी फायरबेस है, उसकी एक्सटेंशंस कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं। मैं अगर इसको चेंज करूँ, मैं यूँ भी तो लिख सकती हूँ एक्सटेंशंस वी प्रोवाइड, तो वो एक्सटेंशंस के नेम्स उन्होंने दिए हुए हैं कि कौन कौन सी एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक यूनिकनेस होती है जो आप लोगों को, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को आ जाएगी कि आपने क्या चीज़ लिखी हुई है उसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब इनका होम पेज देखें, ये आ रहे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो इस पे इतनी मेहनत करवाएंगे ना। फॉर एग्जांपल अब ये लाइन आ रही है, वो तो डमी में तो कुछ नहीं होगा, ये आपको खुद ही यूनिकली लिखनी पड़ेगी। तो इसका तरीका क्या होगा कि जो वेबसाइट जिस चीज़ से रिलेटेड है ना, आपने उस चीज़ को अच्छी तरह स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल ये एक ऐप डेवलपमेंट की है, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे तो पता है ऐप्स क्या होते हैं, ऐप्स कैसे डेवलप होते हैं। बेसिक नॉलेज सबको होता है, चाहे कोई इंजीनियरिंग ना भी पढ़ रहा हो। लेकिन जब आप किसी वेबसाइट के बारे में लिख रहे हैं, तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी जिस चीज़ पे वो वेबसाइट है ना, आप लोग उस चीज़ को ज़रूर स्टडी करें, ताकि फिर आप खुद से लिख सकें कि इसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए। ठीक है जी, होम पेज पे यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब देखें, ये एक और डेफिनेशन आ रही है, फिर उसका ये अक्सर लोग इसको सब हेडिंग समझते हैं। कंसीडर तो सब हेडिंग होती है, लेकिन ये इस टॉपिक का, इस टाइटल का, इनको हम टाइटल्स कंसीडर करते हैं। ये जो होते हैं ना, मतलब ये अलग सेक्शन है ना, ये सेक्शंस बने हुए हैं। ये एक सेक्शन ये था, एक ये ऊपर वाला था, एक इससे ऊपर, ये अलग अलग सेक्शंस हैं। जब इनको ओपन किया जाता है तो ये न्यू पेज बनता है। तो हर सेक्शन का अपना टाइटल होगा। अब जैसे यहाँ पे है कॉमन यूज़ केसेस,
اب اس کو بھی وہ کہیں گے جی چینج کریں. نیچے پھر انٹروڈکشن دیں گے، آپ لکھیں گے یوز کیسز ہیں کیا اور وہ آپ کو کیا سروسز دیں گے. یہاں پہ آپ نے جسٹ ڈیفینیشن کی حد تک نہیں رہنا. اب انہوں نے کہا ہے یوز کیسز، تو آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ یوز کیسز کیا ہوتے ہیں. آپ نے ایک لائن میں، فار ایگزامپل یہ 3 لائن کا کانٹینٹس ہے، آپ نے ایک لائن میں بتانا ہے یوز کیسز کیا ہیں، آپ کی کمپنی کس طرح یوز کرتی ہے جس کے لیے آپ ویب سائٹ کا کنٹینٹ لکھ رہے ہیں. آپ تو کمپنی کی طرف سے لکھ رہے ہیں نا، تو لکھتے وقت آپ نے سوچنا یہی ہے کہ آپ آنر ہیں، آپ کو فیل آنی چاہیے کہ میں اپنی ویب سائٹ کے لیے لکھ رہی ہوں، میں نے اس پہ کام کرنا ہے، یہ میری ویب سائٹ، یہ میری کمپنی ہے. جب آپ ایز اے آنر تھنک کریں گے نا تو آپ بیٹر لکھ سکیں گے. اور اتنی محنت کا نتیجہ کیا ہوگا جو آپ کے کمپنی والے ہیں، کیونکہ وہ ٹرائل لیتے ہیں نا، موسٹلی انٹرنشپ دیتے ہیں، کنٹینٹ لکھوا لیتے ہیں، بلاگس لکھوا لیتے ہیں، بات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ہائر کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. تو اس پیریڈ میں، جاب کے پہلے پیریڈ میں موسٹلی وہ ویب کنٹینٹ ہی لکھواتے ہیں، کیونکہ وہ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ رائٹرز کو ہائر کرتے ہیں. رائٹرز کو جب وہ ہائر کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ نے لکھنا ہے، لیکن وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ میٹنگ سٹارٹ کر لیں گے. تو جی ہوم سیکشن تب سب کو کلیئر ہے؟ اس کے اکارڈنگ کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے سب کو. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے، ایک اور زوم میٹنگ سٹارٹ کر دیں ہم، کیونکہ اس کا ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے اور زوم ہمیں الاؤ نہیں کرتا 40 منٹ سے زیادہ. یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ لکھیں گے کیسے. تو اس سیشن میں تو ہم نے جسٹ ہوم سیشن دیکھا ہے اپنا، کہ ہم نے ہوم سیشن پہ کیسے لکھنا ہے. تو اب ہم ایک اور زوم کا لنک میں آپ کو گروپ میں شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ اس پہ آئیں گے اور اس کے بعد ہم باقی سیشنز کو ڈسکس کر لیں گے. نہیں، پکچرز آپ ایڈ نہیں کریں گے، پکچرز وہ اپنے گرافک ڈیزائنر سے بنوائیں گے. آپ کا کام صرف کنٹینٹ لکھ کے دینا ہوگا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے لکھا تھا. جی گوگل میٹ پہ ہو جایا کرے تو بیسٹ ہے، لیکن جو ایریاز ہیں نا سٹی سے دور، وہاں پہ گوگل میٹ رن نہیں کرتا. میں خود سٹی سے کافی دور رہتی ہوں اور میرے پاس وہ صحیح سے پراپر کام نہیں کرتا گوگل میٹ. ٹھیک ہے جی، فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. آپ لوگ گروپ میں ایکٹیو رہیے گا. ود ان 2 منٹس آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو کا لنک شیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.